جی ابراہیم صاحب، آپ کو اردو میں بھی جواب دیتا ہوں۔ دوستو، ابراہیم صاحب نے یہ مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے ایگریمنٹ میں تو آپ نے ایسا کوئی ذکر ابھی نہیں کیا، یعنی کہ پہلے جیسے اکتوبر نومبر دسمبر میں ہم ایکسٹرا پیسے دیا کرتے تھے نا، تو یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی یہ جنوری فروری مارچ اپریل یہاں پہ تو ایسا کوئی ایگریمنٹوں میں ذکر نہیں آ رہا، یہ کیوں؟ تو میرا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اکتوبر نومبر دسمبر جنوری یہاں پہ ایسا ایسا ریٹ بوم کر رہا تھا، حتیٰ کہ دسمبر میں انگورا کے بچوں کا پیئر راؤنڈ اباؤٹ 22-23 ہزار کو ایک مہینے کے بچے ٹچ کر چکے تھے، اتنا ریٹ اوپر گیا تھا، ڈالر کی طرف بڑھتا گیا اور یک دم پیچھے پش کر گیا، اور یہاں پہ ابھی ہول سیل ریٹ انگورا کے بچوں کا وائٹ کلر کا تقریباً 4 ہزار تک بھی آ گیا ہے ایک مہینے کے بچے۔ تو اکتوبر نومبر دسمبر میں ایسے کچھ لوگ تھے جو ہمیں کہتے تھے کہ جمی بھائی ہمیں تو آپ نے غرق کر دیا، آپ نے تو ہم سے حلفاً قرآناً ایگریمنٹ لکھوا لیا، ہم پھنس گئے ہیں۔ جو بیمان لوگ تھے، جو دھوکے باز تھے، وہ تو میرے ساتھ گیم فراڈ کرتے رہے، وہ تو بار بار اپنی دیہڑیاں لگاتے رہے، مجھے کوئی بریڈ نہیں دی، اور الحمدللہ ان کو پھر میں نے جنوری فروری اور مارچ میں ایسا ایسا ڈیلسٹ کرنا بھی شروع کر دیا، وہ ہمارے ایگریمنٹ سے بھی خارج ہو گئے ہیں، جن کی چوریاں پروف کے ساتھ میں نے پکڑیاں اور ان سے منوایا ہے میں نے۔ تو کچھ نے کہا جمی بھائی بس سوری غلطی ہو گئی یار، وہ 18 ہزار کا جوڑا مجھ سے لے رہا تھا، میرے پاس 12 بچے تھے، تو ایک جوڑے میں مجھے 8 ہزار کا نقصان تھا، 96 ہزار روپے کا میرا خسارہ ہو رہا تھا اگر میں آپ کو بچے دیتا، تو اس لیے مجبوراً مجھے آپ کے ساتھ اپنے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے فراڈ کرنا پڑا، اور میں نے بچے 16 ہزار 18 ہزار کے حساب سے آگے بھیج دیا، اور میں نے بھی ان کو پروف دیے کہ آپ نے یہ فراڈ میرے ساتھ کیا ہے۔ تو ان کو بامی رضاکارانہ طور پر میں نے جنوری فروری مارچ میں ایسا ایسا ڈیلسٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر بیک چلے جاتے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر کی طرف، تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بیچارے حلفاً قرآناً ایگریمنٹ سے تجاوز بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ایمان کا خطرہ تھا، تھوڑے دیندار ٹائپ کے تھے لیکن لالچ بھی رکھتے تھے، تو انہوں نے تانے تاننا شروع کر دے کہ جمی بھائی یہ ہمارے ساتھ گیم ہے، فراڈ ہے، آپ نے ہمیں پابند کر دیا، آگے حلفاً قرآن ایگریمنٹ ہمارے متھے لگا دیا، تو مارکیٹ دیکھو، فلاں نے 18 ہزار کا جوڑا بیچا، فلاں نے 25 ہزار کا جوڑا بیچا، فلاں نے 22 ہزار کا بیچا ہے، فلاں نے 16 ہزار کا بیچا ہے، آپ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے 10 ہزار روپے پر، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ تو میں کہتا اب کیا کروں، ان بکس میں بڑا تنگ آ گیا، تو میں نے کہا اب میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ جمی بھائی آپ مہربانی کریں ہمارا، اور اگر آپ کا ایگریمنٹ بامی رضاکارانہ طور پر اگر کینسل ہو جائے تاکہ ہم بھی گناہ گار نہ ہوں اور آپ بھی گناہ گار نہ ہوں، تو اس کے بارے میں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم۔ تو اس طرح کرتے 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 تقریباً 30-35% ممبر جو تھے ہمارے ایگریمنٹ سے ایگزٹ ہو گئے۔ ہمارے ساجد بھائی لاہور والے بھی کو بھی میں نے بار بار کہا کہ آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اس نے بھی کہا وقت آنے پر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے بعد بریڈ آئی بھی نہیں تھی، سب لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ میرے پاس پروف پڑا ہے، اس نے کہا وقت آنے پر دیکھیں گے، میں ایگریمنٹ فی الحال آپ سے نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو وقت آنے پر دیکھیں گے، یعنی کہ وقت آنے پر دیکھیں گے، اگر مارکیٹ اوپر ہوئی تو میں بار بار سیل کروں گا، مارکیٹ ڈاؤن ہوئی تو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کروں گا، مطلب یہ ہے، میں چپ رہا۔ بہرحال اینی وے اس کے ساتھ دوبارہ بھی میں نے ایگریمنٹ کر لیا ہے مارکیٹ ڈاؤن کی صورت میں، لیکن یہ اس کو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم پھنسے ہیں، یہ آپ کے ساتھ میری ایک فیور ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نہ کرنا چاہوں یا نہ لینا چاہوں تو آپ مجھ پہ زبردستی نہیں کر سکتے، میں اس پہ گناہ گار نہیں ہوں گا، یہ میں نے اس کو پہلے بتایا ہے، یہ ایک تعاون کے طور پر آپ سے کر رہا ہوں۔ بہرحال اینی وے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو تقریباً 30-35% لوگ ہم نے اپنے ایگریمنٹ سے نکال دیے، بلکہ خودی طور پر وہ لالچ کرتے تھے، وہ نکل گئے۔ اب جنوری فروری مارچ میں وہ دوبارہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، لیکن اب میں ان کو ایڈ نہیں کرنا چاہتا ایگریمنٹ میں، کیونکہ وہ خود ہی نکل چکے تھے۔
اب وہ مٹی کی کوڑی کے داموں 4-4 ہزار 5-5 ہزار کا پیئر سیل کر رہے ہیں، اور کچھ ان کے مر رہے ہیں، اور بڑا جو بھی ہے وہ ان کا اپنا میٹر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت ڈالے، لیکن میرے ایگریمنٹ سے وہ نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ جو آدھے رہ گئے، تقریباً 70 65 75% جو لوگ رہ گئے، اس میں سے پھر تقریباً 50% لوگوں نے پھر انگلی اٹھائی کہ جمی بھائی دیکھو فلانا آپ کے ایگریمنٹ سے نکل گیا، ہم آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتے، آپ کو تنہا موڑ پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اور ہم ایمان کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، حلفاً قرآناً آپ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ بھی ہے، تو آپ مہربانی کریں کچھ ایسا سسٹم بنائیں، کچھ ہمیں بھی ریلیف ملے اور کچھ آپ کو بھی ریلیف ملے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نقصان کریں ہم فائدے میں چلے جائیں، اور نہ یہ چاہتے کہ ہم نقصان کریں آپ فائدے میں چلے جائیں۔ ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے، جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ تو پھر ایک بامی مشورے سے یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا بڑا کر کے دیں، 105ویں دن سے آپ کا 15,000 روپے پر پیئر ہو جائے گا، یعنی 5,000 روپے ہر مہینے بڑھیں گے۔ ان کا موسٹ ویلکم، ویل اینڈ گڈ، یہ ہو گیا۔ اور یہ ایگریمنٹ یہ ہم نے جو بڑھانے والا سین جو ابھی یہ بھائی ظفر بھائی پوچھ رہے ہیں مردان سے کہ ہمارے ایگریمنٹ والا بندہ ہے، اس کو جواب دے رہا ہوں۔ یہ بڑھانے والا سین پھر ہم نے اکتوبر، نومبر اور دسمبر متواتر 3 مہینے تک یہ چلایا۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز کلوز کر دیا، کیونکہ تو بامی رضاکارانہ طور پہ تھا نا۔ آگے پیچھے جنوری سے ہم اپنے سٹیپ پر واپس آ گئے۔ جنوری میں ریٹ بھی سٹیبل ہو گیا، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 8-10-12 ہزار اس ریٹ پہ بنس کا ریٹ آ گیا تھا۔ ایسے چلتے چلتے جنوری میں اچانک ہی بنس کی وبا آ گئی، اور پورے پاکستان بلکہ دسمبر کے اینڈ میں یہ وبا آ گئی تھی کہ پورے پاکستان میں بنس دھڑا دھڑ مرنا شروع ہو گئے۔ پھر ہم نے گروپ میں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، جو لوگ زیادہ فالتو گروپوں میں ایڈ نہیں تھے، ابھی تو ہر کوئی 100 80 گروپوں میں ایڈ ہے، تو یہاں جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان کے گروپ میں ہم کوئی ایسا مفید فارمولہ بتاتے ہیں، وہ اس کو بھی سن نہیں پاتا، معروم رہ جاتا ہے کہ کوئی باقی گروپوں میں ایڈ ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے گروپ کو فالو کرتے تھے، ہماری ٹریننگ حاصل کیا کرتے تھے، انہوں نے احتیاطی تدابیر اپنائی ہیں اور بنس کو بچانا شروع کر دیا۔ لیکن مسئلہ کارگو میں بنتا تھا۔ کارگو میں ہمارا یہ ایگریمنٹ تھا کہ بھائی زندہ حالت میں مال پہنچانا ہے، مرے ہوئے یا بیمار خرگوش کی پیمنٹ نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے یہ مشورہ کیا کہ یار ایک تو یہ ہے کہ ظلم آتا ہے ماں سے چھوٹے بچوں کو علیحدہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مارنا، وہ ہمارے ہاتھوں سے مر رہے ہیں، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہ بنی جو ہیں یہ منیمم رینج اس کی 55 ڈیز رکھ لیتے ہیں۔ 55 دن سے کم بچہ جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان کو آپ نے نہیں دینا۔ الحمدللہ سب نے راضی کر دیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور یہ ایگریمنٹ تمام گروپوں میں چل گیا کہ ابھی 55 دن کے بچے دیں گے اسی 10,000 روپے پہ۔ تو ابھی وہی چل رہا ہے۔ اب سوال آتا ہے اس کا کہ ہم اس کو بڑھائیں کچھ، ابھی بھی کچھ بھائی جیسے ابھی ابراہیم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ سین کدھر گیا، وہ جو پہلے 3 مہینے چلا تھا کہ ہر مہینے 105ویں دن سے 5,000 روپے ریٹ بڑھنا چاہیے، وہ ابھی اس لیے ہم نہیں بڑھا سکتے کہ دیکھو مارکیٹ کی فلیکچویشن آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں، کافی زیادہ انگلش انگورا وغیرہ امپورٹ ہو چکے ہیں، اور نئے فارمر بیچارے دڑا دڑ خرید رہے ہیں۔ پرانے فارمر تو انگلش انگوروں کو ٹچ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گرمی میں ان کی موت آنی ہے۔ ہاں فینسی ٹائپ لوگ جو چسکے کے لیے لیتے ہیں وہ لے رہے ہیں، اور انگورا تو سدا بہار چیز ہے، وہ تو گرمی میں وول ٹرم کر لو پھر بھی رہ لیتے ہیں، لیکن انگلش انگورا کے لیے اے سی لگانا ضروری ہے، غریب لوگ اے سی کی طرح افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ انگلش انگورا وغیرہ زیادہ امپورٹ ہو گئے ہیں، نئے فارمر اس طرف چل گئے ہیں، اور ان کا نقصان کافی ہو گیا، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اب اور بیٹ خریدنے کے لیے، ان کا پہلے بھی دل ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ امپورٹر تو سارے مرتی ہیں نا۔ تو انگورا کا ریٹ اس وجہ سے بھی گر گیا ہے، اور آگے گرمی آ رہی ہے، گرمی کی وجہ سے ریٹ گر رہا ہے۔ تو اب مارکیٹ میں جو ہول سیل ہے تقریباً 4,000 تک بھی مارکیٹ میں انگورا کا ریٹ آ گیا بچوں کا 1 مہینے کا۔ لیکن ہم نے پھر بھی وہی دیکھیں 10,000 روپے والا پکڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ جگاڑ لگاتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے
کچھ فنڈز رکھا ہوا ہے، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ روپے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں. یہ میرے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ میرا فائلر اکاؤنٹ ہے. اس پہ میں سالانہ ٹیکس بھی پے کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ٹیکس نہیں دے رہا، وہ بھی مجھے کافی خسارہ آتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جمی بھائی آپ کیسے افورڈ کرتے ہو، یہ تو مارکیٹ اتنا ڈاؤن ہے اور آپ 10,000 کا پیئر لے رہے ہیں، اور پھر دیکھو جب 200 بچہ اٹھاتا ہوں 100 مر جاتے ہیں، تو آپ کو 20,000 کا خود ایک پیئر پڑ جاتا ہے. پھر آپ ان کو آگے 1-2 مہینے مزید ان کو پالتے ہو تاکہ یہ مضبوط ہو جائیں، جنہوں نے مرنا ہے وہ مر جائیں، باقی مضبوط ہو جائیں. پھر آپ جا کے ان کو تھوڑا جوان کر کے 25,000 کا بچوں کا پیئر سیل کرتے ہو. پھر جا کے آگے وہ جو نیا فارم لیتا ہے وہ اس کو تقریباً 3 مہینے وہ رکھتا ہے تو وہ فل بریڈر بن جاتا ہے. تو اس میں تو آپ کو کافی نقصان ہے جمی بھائی. کیا ہو گیا، یہ تو آپ 16,000 روپے تقریباً ایک پیئر میں نقصان کر رہے ہیں. جی بالکل میں سمجھتا ہوں 16,000 روپے مجھے ایک پیئر میں نقصان ہے جب میں 10,000 کا بچوں کا پیئر اٹھاتا ہوں. لیکن اس کے لیے میں نے کچھ فنڈ مختص کیا ہوا ہے، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 کروڑ روپیہ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کی امانت ہے، یہ میرے نہیں ہیں. اسی سے آپ لوگوں کا خسارہ پورا کرتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو نفع زیادہ آتا ہے وہ ہم جو بچت ہوتے ہیں وہ بھی ادھر کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے کہ مارکیٹ آپ کو میں نے بتایا کہ 20,000 کے پہ پہنچ گیا تھا اور ہم نے 10,000 کا بچوں کا پیئر ایگریمنٹ وال سے اٹھایا. وہ جو ایکسٹرا پیسے آتے تھے وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوا کرتے تھے. اس برے وقت کے لیے ہم نے انشورنس کے لیے ہی رکھے ہوئے تھے. اب جو کہ مارکیٹ بالکل ڈاؤن چلا گیا ہے، اب بھی اسی سے ہم ریکوری کر رہے ہیں. تو کچھ ادھر سے ریکوری کر جاتے ہیں. جب بہت زیادہ خسارہ آ جائے پھر ہم کچھ ہمارے پاس اپنی بریڈ آ جاتی ہے اس سے پورے کر لیتے ہیں. اگر کچھ بنیز ہم رکھ لیتے ہیں سیزن کے لیے، ان کو بڑا کر لیتے ہیں. ادھر جب پھر دوبارہ جب سیزن شروع ہوتا ہے ادھر سیل کرتے ہیں، ادھر سے رکھ لیتے ہیں، اور انہی پیسوں سے آپ لوگوں کو مینٹین رکھتے ہیں. تو بات کر رہا تھا جیسے ابھی ساجد بھائی ہیں، اس کے ابھی 75 پیس تیار ہیں. اس میں 3 مہینے والی بھی ہیں، 4 مہینے والی بھی ہیں، 2 مہینے والی بھی ہیں. وہ سب ہی 10,000 کے اس سے میں نے پیئر لینا ہے. کلر 7,000 کا اور وائٹ 10,000 کا. تو وہ بھی میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں. وہ بھی یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ بھائی ابھی تو میں نے بڑا کر دیا، ابھی تو 4 مہینے والے کا 10,000 نہیں ہونا چاہیے، آپ نے تو 55 ڈیز والے کا 10,000 کیا ہوا ہے. نہیں، سب کا 10,000 ہے. اسی کو تو کہتے ہیں کیلکولیشن، مینٹیننس. اور یہ جو چیزیں ہم مینٹین کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی کمپنی کو کیسے مینٹین کرتے ہو. بھائی بڑی کمپنی کے لیے بڑا سوچ چاہیے. بس یہ تو نہیں ہے کہ بس انگلی اٹھائی پیچھے بات ہی کی کہ جو میرے بڑی کمپنی فراڈ ہے، فلان ہے، ڈن ہے. لاؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آتے ہیں لوگ دیتے ہیں لے کے جا رہے ہیں، کوئی فراڈ نہیں ہوتا. الحمدللہ سب چیز واضح ہے اور پرانی کمپنی ہے اور اس کے 4 برانچ ہے بڑے بڑے الحمدللہ. ڈیرہ اجمل خان، راول پنڈی اور کلندر آباد اور ماسیرا. اور ابھی تو الحمدللہ 1.5 کروڑ روپے کی کنسٹرکشن سے سب نے دیکھ لیا. ماسیرا بڑا بہادر دوست آئے بھی تھے. دوسرا بھی ابھی کلندر آباد میں ایک بڑا فارم 75 لاکھ کی جگہ لی ہے، 75,000 لاکھ کی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے. 1.5 کروڑ کا خیر صرف فارم بن رہا ہے. اس میں بریڈ تو علیحدہ ہوگی. اس میں ہی آپ لوگ سے جو بنیز لیے جائیں گے وہ ادھر ہی جمع کیے جائیں گے. پھر اس کو انشاءاللہ ایکسپورٹ کیا جائے گا. ایک وقت آئے گا آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گا، لیکن وقت تعین نہیں کرتا کہ کب ہوگا. تو انشاءاللہ جو جمی ربر فارم کمپنی پاکستان کا حصہ بنیں گے وہی ہی محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور جو حصہ نہیں بنیں گے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، لیکن وہ فلیکچویشن کا شکار ضرور ہوں گے. ویسے ہوگی جب سیزن اچھا ہوگا اچھا کمائیں گے، جب سیزن ڈاؤن ہوگا تو کم ریٹ پہ سیل کریں گے. لیکن یہ ہے کہ دیکھو خرگوش کے بچے کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھتے ہیں. دیکھو کتنی فاسٹ 30 دن میں یہ بچے ڈیلیور کرتی ہے. جس مادہ کی پریگننسی ہی 30 دن ہو تو وہ کتنی جلدی جلدی بڑھتے ہیں. اور مادہ نے رات کو بچے دیے، صبح دوبارہ بھی آپ کراس کرا سکتے ہیں. تو ایسی نئے فارمر کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ یار بچے تو چلو میرے پاس بریڈ آ جائے گی، جب میرے پاس 100 150 200 بچہ ہو جائے گا. جیسے ابھی ساجد بھائی کے پاس 75 بچہ اکٹھا ہو گیا، آپ کو اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں وہ دیکھ لینا. یہ ہم سیل کہاں پہ کریں گے؟
تو نئے فارم بیچارے کے سیل ہوتے نہیں ہیں اور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، دڑا 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 سارے مر جاتے ہیں، وہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر ایڈ لگاتا ہے بھائی اتنے اتنے بریڈر فار سیل، آل سیٹ اپ فار سیل، کیج فار سیل، کیج بھی میں نے بیچنے ہیں، کھانے کے برتن بیچتا ہوں، خرگوش بیچتا ہوں، اور نئے فارمر بھی اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، وہ یار اس نے پورا سال فارم چلایا، ابھی ہر چیز پورا سیٹ اپ بیچنا چاہتا ہے، اور اگلا کوئی کہتا ہے میں دبئی جا رہا ہوں، کوئی کیا کہتا ہے کیا کہتا ہوں، وہ بیچارہ فلاپ ہو جاتا ہے کیونکہ ریبٹ اس کے سیل نہیں ہوتے اور وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایگریمنٹ کا پھر تھوڑا یہی فائدہ ہے۔ دیکھو جیسے انشورنس کی گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ کی گاڑی جا رہی ہے اور دو گاڑی جا رہی ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارے مالک کی اپنی ہے تو گاڑی تباہ ہو گئی تو وہ گاڑی سے فارغ ہو گیا، لیکن جس کی انشورنس ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ اپنی گاڑی ذرا ہم انشورنس والے کے پاس کھڑی کرے گا اور وہ اس کو بنا دے گا۔ تو جیمی ریبٹ فارم کمپنی پاکستان کا پارٹ سے حصہ بننے میں یہی فائدہ ہے کہ آپ کا گرمی سردی ہر وقت آپ سے بریڈ لی جاتی ہے، اور مزید ویسے ہی لمبا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو سننے میں بھی دشواری ہوگی، تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش کروں گا کہ آپ گروپ میں رہیں اور ہمارے یوٹیوب کا چینل بھی جوائن کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو آپ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر انفارمیشن ویڈیو آپ کو ملتے رہے، اور فیس بک کا پیج ہے، گروپ ہے، وہ بھی سبسکرائب کریں، آگے شیئر بھی کریں اور ہمارا حصہ بنیں، اور انشاءاللہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو وہ اسکرین شاٹ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں جو آپ نے کہا کہ ابھی ساجد بھائی 75 بچے بیچ رہا ہے، اس میں 4 مہینے والے بھی ہیں، 3 مہینے والے بھی ہیں، 2 مہینے والے بھی ہیں، سب کو اس سے 10,000 ریٹ ہے، وہ بھی آپ کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دیتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کے لیے جو میں فنڈ رکھا ہے، ایک بندے کو میں نے اسکرین شاٹ بھیجی ہے، اس نے مجھے پیسے بھیجے ہیں، حامد بھائی سیال کوٹ والے نے، نیوزی لینڈ واٹ کے بچے اس نے بھیجے ہیں، تو اس کو میں نے پروف دینے کے لیے کہ آپ کی پیمنٹ مجھے وصول ہو گئی ہے، وہ اسکرین شاٹ بھی میں بھیج دیتا ہوں، وہ دیکھ لینا۔